قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو لندن میں ہوا، قاضی فائز عیسیٰ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ لندن ہے، یہ برطانیہ ہے، وہاں پر لوگوں کے پاس آواز اٹھانے کا، آزادی اظہار رائے کا حق ہے۔ یہاں پر تو آپ نے وہ تختیاں بنوا دیں، آپ نے مونیومنٹ بنوا دیا اور اس پر آپ نے لکھ دیا آزادی اظہار رائے، لیکن آزادی اظہار رائے وہاں پر ہے، یہاں پر پابندی ہے۔ یہاں پر آپ کے ہوتے ہوئے ہی عوریہ مقبول جان کو جیل میں بند کیا گیا صرف آپ کی خوشی کی خاطر، ایک وہ لڑکا، دوسری طرف عوریہ مقبول جان۔ پھر ایک وکیل صاحب آپ کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو میں نہیں مانتا۔ اتنے کہنے کی دیر تھی کہ اس وکیل کو، جن کی عمر بھی زیادہ ہے، ان کو اٹھوایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا اور وہ ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے، اور ابھی تک نہیں معلوم ہے کاظمی صاحب کی پوزیشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے، کیا اب ان کی طبیعت بہتر ہے یا نہیں۔ ان پر تشدد کیا گیا، کس کے لیے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، قاضی فائز عیسیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور ابھی جب وہ لندن گئے ہیں تو وہاں پر، جیسا کہ میں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے ہے، تو وہاں پر لوگوں نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور وہاں پر ان کو سر چھپا کر، مطلب بندہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے، ہمیشہ سر اٹھا کر جینا چاہیے، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے سر جھکانا پڑ جائے یا آپ کو چھپ کر جو ہے وہ جانا پڑے۔ اگر وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کو موقع مل جاتا تو شاید وہ ڈگی میں بھی چلے جاتے، جس طرح شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، ولی امین خیر گنڈا پور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ جی وہ ڈگی میں چھپ کے گئے تھے ملنے کے لیے، اہم ملاقات کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اگر قاضی فائز عیسیٰ کو پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والی ہے، وہ تو پتہ نہیں ابھی بھی ان پتہ نہیں خوابوں خیالوں میں تھے، اور وہ کسی خوش فہمی کا شکار تھے کہ میں ابھی بھی پاکستان میں ہوں، میں ابھی بھی چیف جسٹس ہوں۔ وہ ابھی بھی چیف جسٹس موڈ میں تھے کہ میں کہوں گا چپ ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم، میں جو کہوں گا وہ ہوگا، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو کیس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، میں آپ کا یہ بار کا جو آپ کی ممبرشپ ہے وہ کینسل کر دوں گا۔ وہ ابھی بھی سمجھ رہے تھے کہ اب بھی وہ چیف جسٹس ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ موجود تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے وہاں پر ان کو وہ سب کہا کہ جس پر وہ ماں سوائے سر چھپانے کے، سر نیچے ٹانگوں میں دینے کے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ تو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا وقت ہے کہ ایسا کچھ کیا ہی نہ جائے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یہ سب کرنا پڑ جائے۔ اور دوسری طرف اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں وزارت داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کے چہرے آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے پاسپورٹس کینسل کریں، ان کے شناختی کارڈ کینسل کریں، اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سوال صرف اتنا ہے کہ کیا ارشد شریف پاکستانی نہیں تھا؟ کیا ارشد شریف پر جو حملہ ہوا، پاکستان سے باہر حملہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ خاموش، کچھ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کیس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پڑا رہا، اس پر کوئی ہل جل نہیں ہوئی ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ قاتل کون تھا ابھی تک قوم کو نہیں پتہ ہے، ان کروڑوں پاکستانیوں کو نہیں پتہ ہے کہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ ایک محب وطن صحافی کا کنیا میں قتل ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار کون تھا۔ اسی طرح سے آئے روز پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستان سے باہر جو دیار غیر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کرنے والے بھی بے شمار پاکستانی ہوتے ہوں گے، کئی مرتبہ کچھ اور ہوتے ہوں گے۔ ان کے لیے کیا آپ نے کبھی کوئی اقدامات کیے ہیں؟ کیا ہماری وزارت داخلہ نے، کیا ہماری وزارت خارجہ نے کچھ کیا ہے؟ وزارت خارجہ سے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے وہاں باہر ایمبیسیز میں ذرا معاملات کو آسان کر دیں، بہتر کر دیں، پر وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوئیں گے وہی پھر آپ کو دوبارہ ریٹرن میں ملے گا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، مقافات عمل۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اب اس کا انہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، یا سامنا کہنا چاہیے کہ کرنا پڑے گا، مقابلہ تو کرنے کی ان میں جرأت نہیں ہے، سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی برطانیہ میں ہیں وہ وہیں پر اسی گھر میں، انہی کمروں میں، چار دیواری میں چھپ کے رہیں۔ ایک فائدہ انہیں وہاں پر ضرور ہوگا کہ وہاں پر چادر و چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ اس چار دیواری میں اور اس کمرے میں، اس گھر میں جہاں پہ بھی وہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، وہ وہاں پر کم از کم اپنے آپ کو محفوظ کہہ سکتے ہیں۔ باہر نکلیں گے تو عوام آپ کو وہی سب کہے گی جو ان کے دل میں ہے، ان کو کوئی وہاں پر روک نہیں سکتا ہے، ٹوک نہیں سکتا ہے، لہٰذا جو آپ نے کیا وہی اس کا آپ کو جواب میں صلہ مل رہا ہے۔ دوسری طرف جی جوڈیشری کی بات کرتے ہوئے جج ابو حسنات ذوالقرنین، یہ وہی صاحب ہیں کہ جنہوں نے 75 صفحات کا سائفر کیس کا فیصلہ سنایا، اور ہپڑ دپڑ میں انہوں نے فوری طور پر اس کو لپیٹا، اور رات کو دیر تک اس پر سماعت کرتے رہے کہ بس ان کو ایک ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، بڑی سخت ڈیوٹی تھی کہ آپ نے اس کا کیس کا فیصلہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے سنانا ہے تاکہ عمران خان کو غدار ثابت کیا جا سکے۔ وہی سائفر کیس کہ جس میں اسد مجید نے خود یہ کہا کہ ہمارے پاس
میں نے کہا تھا یہ سائفر بھیجنے کو، اور اسد مجید نے خود کہا کہ ڈونلڈ لو سے ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ پاکستان میں ہمارے وزارت خارجہ تک یہ اطلاعات پہنچاؤں. تو لہٰذا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کوڈڈ ٹیکسٹ کی صورت میں سائفر سیکشن جو ایمبیسی میں ہوتا ہے، کاؤنسلیٹ میں ہوتا ہے، وہاں سے سائبر کو اس کو بھیجا جاتا ہے سائفر کو ایک ٹیکسٹ کی صورت میں، کوڈڈ ٹیکسٹ. یہاں پاکستان میں جب ریسیو ہوتا ہے تو یہاں بھی وزارت خارجہ میں ایک سیکشن ہے سائفر سیکشن، وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے. ڈی کوڈ کر کے پھر اس کے بعد آگے دیا جاتا ہے سیکٹری خارجہ کو. سیکٹری خارجہ پھر یہ طے کرتا ہے کہ اس کو کس کس کو دینا ہے. اور اسی طرح سے جو کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا اور واپس نہیں ملا، اور پھر عمران خان صاحب سے مانگا گیا لیکن وزارت خارجہ نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مانگا، ہمیں واپس نہیں ملا، اور پرنسپل سیکرٹری اس وقت اعظم خان صاحب تھے. تو اعظم خان صاحب یا وزارت خارجہ کے پاس کوئی اس کی لکھت پڑھت ہے کہ کہاں ہم نے لکھ کر کب کہا تھا، کیسے کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو اور بھی بیچ میں لوگوں کو شامل کر کے ایویڈنسز لیے گئے ہیں، جس طرح خود ہی جج ابو اسناد ذوالقرنین وہاں پر فورن امبیسڈر بھی ہمارے بن گئے، اور ہمارے بلکہ فورن منسٹر بھی بن گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑے خراب ہوئے ہیں، اور یہ پھر جو ہماری وہ جو کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. وہ تو میں نے آپ کو بھی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ کوڈڈ لینگویج کیسے کمپرومائز ہو سکتی ہے، کہ جب وہ وہاں سے کوڈڈ ٹیکسٹ میں آتا ہے، یہاں پر آ کے ڈی کوڈ ہوتا ہے، ڈی کوڈ ہو کے آگے خط جاتا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وہ جو کوڈڈ لینگویج ہے وہ تو کہیں سامنے رکھی نہیں گئی کسی کے کہ جی وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. تو یہ صرف جھوٹ پر مبنی سب معاملات ہیں جو چل رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چل رہے ہیں. عمران خان صاحب نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مجھے توڑنا چاہ رہے تھے کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، میں کمزور ہو جاؤں گا، میں معاہدہ کر لوں گا، کمپرومائز کر لوں گا. تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، ذرا تصور کیجئے کہ عمران خان صاحب کو 10 روز اپنے اس سیل میں سے باہر نہیں نکالا گیا، لائٹس بند کر دی گئیں، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا. اگر یہی سب کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا تو نواز شریف صاحب نے تو کہنا تھا کہ میری تو حالت ہی بگڑ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جانا خدا نخواستہ، تو ہسپتال مجھے لے کر جایا جائے. یہ نواز شریف صاحب نے کرنا تھا، لیکن عمران خان صاحب وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے رہے اور وہ وہیں پر سیل میں ہیں. اور یہی سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ جو ماضی میں ہوتا آ رہا ہے کہ ہر کوئی معاہدہ کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ جی مہربانی کریں، خدا کا واسطہ مجھے پاکستان سے باہر جانے دیں، میں چھوڑ دوں گا سب، کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، مجھے جانے دیں، میرے ساتھ یہ معاہدہ ہے، جہاں دستخط کروانے ہیں کروا لیں. وہ سارے دستخط اس سے پہلے کہ تمام سیاستدان کرتے چلے آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی بھی کرتی چلی آ رہی ہے. عمران خان صاحب سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی اسی طرح سے دستخط کریں گے اور وہ بھی پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن تمام تر توقعات سے الٹ ہوا، اور عمران خان صاحب نے یہ اب تک نہیں کیا ہے اور نہ ہی آگے کرنے کا کوئی ارادہ نظر آتا ہے، کیونکہ مضبوط آدمی ہیں، پختہ آدمی ہیں، ارادے مضبوط ہیں، اور وہ ایک کاز کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ورنہ اگر اپنی ذات کے لیے ہو تو آرام دہ جا کر گھر پہ اپنے رہیں، پاکستان سے باہر بھی جائیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. آج ہی ایک پاکستانی نے بتایا کہ وہ ٹرین میں کہیں پر سفر کر رہا تھا برطانیہ میں، اور وہاں پر ایک انگریز تھا، گورا تھا، تو اس نے ان سے بات چیت شروع کر دی. اس نے پوچھا کہ کہاں سے ہو، انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ جی میں تو خود بھی پاکستان میں رہا ہوں کچھ عرصہ، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایمبیسی بھی میں سرو کرتا رہا ہوں، اور میں نے اردو بھی تھوڑی بہت میں بول لیتا ہوں. تو پھر وہ اردو میں بات کرتا رہا، اور اس نے کہا عمران خان کے بارے میں اور پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں اس کو سب معلوم تھا. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی مقبول ترین شخصیت ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں مقبول ہیں، پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، اور ان کی ایک پہچان ہے، ان کا ایک نام ہے. تو ایسے شخص کو ہم نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.